बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे फिरौन पर अल्लाह ताला के 5 बड़े अजाब के बारे में और किस तरह एक के बाद दूसरा अजाब इस कौम पर नाजिल हुआ और कुरान पाक ने इस वाक़ये को किस तरह बयान फरमाया। नाजरीन, हर दौर में अल्लाह ताला ने अपने नबियों की तौहीन और इनसे की गई वादा खिलाफियों की वजह से बेशुमार कौमों पर अल्लाह ताला ने अपना अजाब नाजिल फरमाया है और दुनिया के लिए इबरत का निशाना बना दिया है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अज़दहा बनकर जादूगरों के सांपों को निगल गया तो जादूगर सजदे में गिरकर ईमान ले आए, मगर फिरौन और उसके मुतबाइन ने अब भी ईमान कबूल नहीं किया, बल्कि फिरौन का कुफर और इसकी सरकशी और ज्यादा बढ़ गई और उसने बनी इसराइल के मोमिनीन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आजारी और एजा रसानी में भरपूर कोशिश की और तरह तरह से सताना शुरू कर दिया। फिरौन के मजालिम से तंग दिल होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंदे कदूस के दरबार में इस तरह दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, फिरौन जमीन में बहुत ही सरकश हो गया है और इसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा तू इन्हें ऐसे अजाबों में गिरफ्तार फरमा ले जो इनके लिए सजावार हो और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फिरौनियों पर लगातार 5 अजाबों को मुसल्लत फरमा दिया। इनमें जो पहला अजाब था वो तूफान की सूरत में था। नागहां एक अबर आया और हर तरफ अंधेरा सा छा गया। फिर इंतहाई जोरदार बारिश होने लगी, यहाँ तक कि तूफान आ गया और फिरौनियों के घरों में पानी भर गया और वो इसमें खड़े रह गए और पानी इनकी गर्दनों तक आ गया। इनमें से जो बैठा वो डूब कर हलाक हो गया। ना वो हिल सकते थे और ना ही कोई काम कर सकते थे। इनकी खेतियां और बागात तूफान के धारों से बर्बाद हो गए। सनीचर से सनीचर तक मुसलसल 7 रोज तक वो लोग इसी मुसीबत में मुब्तला रहे और बावजूद ये कि बनी इसराइल के मकानात फिरौनियों के घरों से मिले हुए थे, मगर बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया और वो निहायत ही अमन व चैन के साथ अपने घरों में जिंदगी बसर कर रहे थे। जब फिरौनियों को इस मुसीबत के बर्दाश्त करने की ताब ताकत ना रही और वो बिल्कुल ही आजिज हो गए तो इन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए कि मुसीबत टल जाए तो हम ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। चुनाचे आपने दुआ मांगी तो तूफान की बला टल गई और जमीन में ऐसी सरसब्जी और शादाबी नमूदार हुई कि इससे पहले कभी भी देखने में ना आई थी। खेतियां बहुत शानदार हुई और गलों और फलों की पैदावार बेशुमार। ये देखकर फिरौनी कहने लगे कि ये तूफान का पानी तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत का सामान था। फिर वो अपने अहद से फिर गए और ईमान नहीं लाए और फिर सरकशी और जुल्म असियान की गरम बाजारी शुरू कर दी। तो इस तरह दूसरा अजाब भी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ जो टिड्डियों की शक्ल में था। 1 माह तक तो फिरौनी निहायत आफियत से रहे, लेकिन जब इनका कुफ्र तकब्बुर और जुल्म सितम फिर बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने अपने कहरो अजाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया कि चारों तरफ से टिड्डियों के झुंड आ गए जो इनकी खेतियों और बागों को यहाँ तक कि इनके मकानों की लकड़ियों तक को खा गईं और फिरौनियों को घरों में टिड्डियां भर गई जिससे इनका पानी पीना सांस लेना मुश्किल हो गया। मगर बनी इसराइल के मोमिनीन के खेत और बागात और मकानात इन टिड्डियों के यलगार से बिल्कुल महफूज रहे। ये देखकर फिरौनियों को बड़ी इबरत हुई और आखिर इस अजाब से तंग आकर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इस अजाब के दफा होने के लिए दुआ फरमा दें तो हम लोग जरूर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल पर कोई जुल्म सितम नहीं करेंगे। चुनाचे आपकी दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी टल गया और ये लोग फिर 1 माह तक निहायत ही आराम और राहत में रहे, लेकिन फिर अहद शिकनी की और ईमान नहीं लाए। इन लोगों के कुफर और असियाम में फिर इजाफा होने लगा
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ غرض یہ کہ ایک ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغے بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک روح بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے یہ لوگ سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس قہر آسمانی بلا ناگہانی سے بل بلا کر یہ لوگ چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد دینے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ و زاری پر رحم کھا کر دعا کر دی اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا، لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر ایک ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہوا۔ ناظرین، ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتا۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے تھے۔ اٹھنے، بیٹھنے، لیٹنے، کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے لگے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیما کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور مومنین کو کبھی ایذا نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی۔ مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگے، تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں، نہروں کا پانی خون ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھر بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان کے مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف، شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پئیں گے، مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا تھا اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گر گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی۔ تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا،
اور ہر دو عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت اور بے بختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے متبعین سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا اور ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 عذابوں کی تصویر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جب ہی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ ناظرین، ان آیات سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ عہد شکنی اور اللہ کے نبیوں کی تکذیب و توہین کتنا بڑا اور ہولناک جرم عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے فرعونیوں پر بار بار عذاب الہی قسم قسم کی صورتوں میں اترا، یہاں تک کہ آخر میں وہ دریا میں غرق کر کے دنیا سے فنا کر دیے گئے۔ لہذا ہر مسلمان کو عہد شکنی اور سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہنا لازم ہے کہ کہیں بد اعمالیوں کی نحوستوں سے ہم پر بھی قہر الہی نازل نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر و تحمل اور ان کی رقیق القلبی بلا شبہ انتہا کو پہنچ گئی کہ بار بار عہد شکنی کرنے والے اپنے دشمنوں کی عہد افنان پر رحم کھا کر ان کے عذاب کو دفع کرنے کی دعا فرماتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے ہادی اور ان کے پیشوا کے لیے صبر و تحمل اور عفو درگزر کی خصلت انتہائی ضروری ہے، اور علماء کرام کو جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے نابعین ہیں، ان کے لیے بے حد لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے مخالفین اور بدخواہوں سے انتقام کا جذبہ نہ رکھیں، بلکہ صبر و تحمل کر کے اپنے مجرموں کو بار بار معاف کرتے رہیں، کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت بھی ہے اور ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ ایک بڑا ہی خاص اور خصوصی طرز امتیاز ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اپنے دشمنوں سے کوئی بھی انتقام نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ ان کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اور یہ آپ کی مقدس تعلیم کا بہت ہی تابناک اور درخشاں ارشاد ہے کہ یعنی تم سے جو تعلق کاٹے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ برائی کا برا بدلہ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر تم جوان مرد ہو تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کو اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔